میں نے یہ حساب لگایا کہ یہ جو اس وقت 3 مہینے سے پوری دنیا ایک جنگی کشمکش کے اندر ہے، اس کا ذمہ دار نہ امریکہ ہے، نہ اس کا ذمہ دار اسرائیل ہے، نہ اس کا ذمہ دار ایران ہے۔ اس کا ذمہ دار ایک ہی شخص ہے، ایک ہی ہستی ہے، وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ۔ کیونکہ اگر امریکہ اس کا ذمہ دار ہوتا تو امریکہ کی جو انٹیلیجنس کونسل ہے اس نے جنگ سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ بتایا تھا کہ ایران کے اوپر کسی قسم کا آپریشن اور جو مقاصد ہم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں رجیم چینج کے بعد، یہ ایران جو ہے آپ کو وہ تھیلوں کے اندر نیوکلیر مٹیریل پرووائڈ کر دے گا، کلو کا وہ پورا تول کے کہے گا لیں جناب یہ آپ کا ہوا، رجیم ہمارا چینج ہوا، اب ہم لبرل ہو جائیں گے، پرو امریکن ہو جائیں گے۔ وہ 1979 میں جس طرح شاہ ایران جو ہے وہ چمچہ بنا ہوا تھا اور ٹاؤٹ تھا امریکن گورنمنٹ کا، اس طرح کوئی ٹاؤٹ رجیم ادھر آ جائے گا۔ وہ رضا شاہ کا بیٹا بھی ادھر لگا پھر رہا ہے کہ بیٹا پوتا۔ وہ انٹیلیجنس کونسل یو ایس کی جو ہے ٹو بی آل فیئرنیس ٹو دیم، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا، یہ پاگل ہے نتن یاہو اور آپ کو پاگل بنا رہا ہے۔ لیکن کیونکہ ٹرمپ از ناٹ ان بیسٹ آف ہز مائنڈ جب اس نے ڈیسیژن لیا، حالانکہ از اے ویری شریوڈ بزنس مین اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اس نے بزنس امپائر اپنی کھڑی کر دی ہے، لیکن یہاں پر آ کے وہ رہ گیا۔ تو انٹیلیجنس کونسل نے بتایا، جنرل کین جن کو انہوں نے آرمی چیف لگایا ہوا ہے، انہوں نے بتایا کہ کسی بھی لحاظ سے یہ وار کامیاب نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ نے حماقت کی، وہ جنگ میں گیا۔ اب بہت بڑی ایفرٹ پٹ کی ہے پاکستان نے اور گلف کنٹریز نے بھی، لیکن پاکستان نے بہت کیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان، پہلے محسن نقوی صاحب آن دا بیہسٹ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان ہی واز وزٹنگ ایران، فائنل ڈیلز کرنے کے لیے اس ایگریمنٹ کی۔ اس کے بعد آرمی چیف خود گئے پاکستان کے، وہاں پہ 1-2 دن وہاں پہ رہے، ایران کے پریزیڈنٹ سے ملے۔ پوری اگر میں آپ کو بتانا شروع کروں پروگرام ختم ہو جائے، پوری دنیا معترف ہو رہی ہے اس وقت جی فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب جو انہوں نے بہت بڑا بریک تھرو لانے کے لیے اور ڈیل کو بالکل قریب لے جانے کے لیے، پیس ڈیل کو انتھک محنت کی ہے۔ دنیا کا ہر اخبار یہ بات کہہ رہا ہے۔ ہوا کیا؟ ڈیل قریب آتے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی لکھ دیا 2 دن پہلے کہ جناب اب تو یہ قریب ہے ڈیل، اور سٹاک جو ہے وہ پوری دنیا میں امپروو ہو گئے، پاکستان میں بھی آئل کی پرائز گر گئیں۔ لیکن آج ڈونلڈ ٹرمپ نے وہی کیا جو ٹرمپ سے امید تھی، اس نے پورا جو ایک بنا بنایا پیس ایگریمنٹ کا ہونے کا ماحول تھا اس کو اپنی ہاتھوں سے تباہ کر دیا۔ جب اس کا بھی ریسنٹ 2 صفحوں کا ٹویٹ آیا ہے میرے پاس، پہلے آپ کو اس کی انگریزی پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص واحد بندہ ہے جو چاہتا تو ہے کہ امریکہ جس ذلت میں پھنسا ہوا ہے، جہاں سٹک ہوا ہوا ہے، وہاں سے کچھ آبرو بچا کے باہر نکلے، لیکن اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس کے اپنے ٹویٹس، اس کی اپنی زبان، اس کے اپنے ایکشنز کی وجہ سے امریکہ کی ذلت، امریکہ کی اکانومی، امریکہ کا فائنینشیل سٹرکچر، امریکہ کی انفلیشن سب تباہی دوچار ہو رہی ہے۔ اور خیر ڈونلڈ ٹرمپ کو فرق بھی کیا پڑتا ہے کہ وہ 2 دفعہ بتا چکا ہے کہ مجھے آئی گیو اے ڈیم کہ امریکنس کی فائنینشیل حالات اگر ایران وار کی وجہ سے خراب بھی ہو رہی ہے، آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ اٹ، مجھے تو ایران سے معاملہ ہے نیوکلیر ویپنز میں واپس لینے۔ اب جو اس نے بلنڈر کیا ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا یہ ٹویٹ ہے، اس میں یہ بھائی صاحب فرما رہے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کا ریسنٹ ٹویٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ It should be mandatory that all of these countries at a minimum simultaneously sign on to the Abraham Accords. Those countries discussed are Saudi Arabia, the UAE already a member, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Jordan, Bahrain. اس کے ساتھ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نومیرس لوگوں سے بات کی ہے، نومیرس لیڈر سے بات کی ہے، I am mandatory requesting that all countries immediately sign the Abraham Accords and that if Iran signs the agreement with me as President of the United States of America, it would be an honor to have them also the part of this. وہ ایران کو کہہ رہا ہے ایران بھی ابراہیم اکارڈ سائن کرتے پہلے ہم سے ڈیل کرنے میں۔ تو اس ڈیل کو ایران کے اس نے ابراہیم اکارڈ سے جوڑ دیا، پاکستان کو بھی شامل کر دیا، سعودی عرب کو بھی لیا ہے، قطر کو بھی لیا، پوری مسلم دنیا کو لیا ہے۔ ابراہیم اکارڈ جن کو نہیں پتا میں بتا دیتا ہوں، 2020 میں معاہدوں کا ایک سلسلہ ہے جو ہوا جس کے اندر بحرین اور UAE نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کانٹیکس میں ابھی تک جو کنٹریز رہ گئی، سوڈان اور مراکش جو ہے وہ بھی اس رینج میں آگے ہوئے ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے اسرائیل کو۔ سعودی عربیہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، پاکستان نے ایکسیپٹ نہیں کیا، اوبویسلی ٹرکی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ تو اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے ایگریمنٹ کے ساتھ یہ ابراہیم اکارڈ بھی سائن کر لیا جائے، اس ایگریمنٹ کے ساتھ، ایران کے پیس انیشیٹو کے ساتھ پاکستان بھی ایکسیپٹ کر لے اسرائیل کو، سعودی عرب بھی ایکسیپٹ کر لے اسرائیل کو، سب کر لے۔ اب باقیوں کو تو مجھے پتہ نہیں، لیکن پاکستان کی ایک اسٹیٹڈ فارن پالیسی ہے۔ پاکستان اگر پیس انیشیٹو میں آگے ہے،
مڈل ایسٹ کے پیس کانفلکٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے, انرجی کرائسس کو دنیا کو اس سے نکالنا چاہتا ہے, خود کو بھی نکالنا چاہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پاکستان اپنا جو ایک فاؤنڈیشن اینڈ اپنی پرنسپل پوزیشن ہے 1947 سے اسرائیل کے اوپر, اس کو ودرا کر دے گا. وہ ہر کنٹری کی بھی پوزیشن ہے. سعودی عرب اپنا فیصلہ کرے گا, ہو سکتا ہے وہ کر لے نہ کرے, قطر اپنا فیصلہ کرے گا, جارڈن اپنا فیصلہ, ٹرکی اپنا فیصلہ کرے گا. لیکن اس کو پورے کو نتھی کر دینا, کیونکہ ساری مسلم کنٹریز پیس ایگریمنٹ میں امریکہ ایران کے ساتھ ہے, تو اس کو اس سے نتھی کر دینا کہ اب وہ ابراہیم اکارڈ میں بھی ساتھ ہو جائے, اس سے بڑی جہالت اور اس سے بڑی نان سینس اپروچ ہو نہیں سکتی جو اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے لی ہے. لیکن اس نے لی ہے, اور اس سے مجھے اب یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو ہم خوش ہو رہے تھے کہ یار یہ ایگریمنٹ جو ہے جلدی ہونے والا ہے, ایران وار کا, یہ وار ختم ہونے والی ہے, انرجی کرائسس ختم ہونے والا ہے, ایل این جی, آئل, پیٹرول ان انٹرپٹڈ دنیا کے جو 1/4 تباہ ہوئے ہوئے رکے ہوئے ہیں وہ آ جائیں گے, وہ پھر لگ رہا ہے اسٹیل میٹ میں چلا گیا. اس کو اس کے ساتھ نتھی کرنے کے بعد سارا معاملہ جو ہے, اسے آپ کہتے ہیں نا چینج, پاور چینج گیم ہو گئی اس وقت ٹوٹل. اس سینیریو کے بعد میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کے سامنے رکھ دیتا ہوں میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو لیٹسٹ ٹوئسٹ ہے یہ کس حد تک مڈل ایسٹ کے اس پیس کے لیے ایک بام شیل ثابت ہوگا یا اسٹیبلائزنگ فیکٹر ثابت ہوگا, جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود کہہ رہا ہے.